جی علامہ صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن اور رمضان سے تعلق کے فوائد ثمرات بیان فرمائیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ارشاد ربانی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا ہم نے رمضان الکریم میں قرآن نازل کیا۔ کون سا قرآن نازل کیا؟ جو ہدایت دکھاتا ہے، اور ارشاد فرمایا وبینات من الھدی، ہدایت دیتا بھی ہے، والفرقان، اور فرمایا یہ حق اور باطل میں فرق بھی کر دیتا ہے۔ اور مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے تو سورہ فاطر کی 29 نمبر آیت، ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ناظرین یہ توجہ رکھیے گا کہ پڑھنا اور ہے اور سیکھنا اور ہے۔ میں یہاں پر رکتے ہوئے بخاری شریف کے ایک حدیث پاک جس کے راوی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یعنی پڑھنا کمال نہیں ہے، سیکھنا اور سکھانا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سیکھنا اور سکھانا کمال ہے کہ ایک حفظ کرنے والا بچہ 2 سال 3 سال میں حفظ کرتا ہے 30 سپارے، لیکن 3 سال حفظ کرنے کے باوجود وہ اس بات سے آری ہے کہ قرآن میں کیا کہا گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہے نا، اس کی عظمت اور اس کی شان کا یہ عالم ہے کہ سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن اس کے والدین کو نور کے تاج پہنائے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ ناظرین مکرم، جو صرف قرآن یاد کرے، جو پڑھے، اس کے ماں باپ کو نور کے تاج، اور پھر اس قاری سے کہا جائے چل پڑھنا شروع کر، اور الف سے شروع کر اور والناس کی سین تک جیسے جیسے پڑھتا جائے گا درجات جنت چڑھتا جائے گا، جہاں پر والناس آئے گا وہی تیرا مقام ہوگا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن 3 سال 4 سال میں حفظ کرے اور یہ نہ جانے کہ اس میں لکھا کیا ہے جی، اس کا مقام یہ ہے، کیا کہنے اس عالم دین کے جس نے قرآن کے حرف کو بغور پڑھا اور سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کیا لکھا گیا ہے اور کیا نہیں لکھا گیا۔ تو عرض یہ کرنے والا تھا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ فاطر میں ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور پوشیدہ اور ظاہر اس میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہراً خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں کہ جس میں خسارہ نہیں ہے۔ 30 نمبر آیت ہے سورۃ فاطر کی، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ ارشاد ہوا تاکہ اللہ انہیں ان کا اجر پورے کا پورا عطا فرمائے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، بے شک وہ قدردان ہے۔ غفور شکور، بے شک رب قدردان ہے۔ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ جو تلاوت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اب یہ تلاوت اور نماز، یہ 2 چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر یہ اعلانیہ یا پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اس کے بعد کا درجہ ہے۔ اللہ ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے میں انہیں پورا پورا اجر عطا فرماتا ہوں، بلکہ فرمایا میں اس میں زیادتی فرما دیتا ہوں، اس لیے کہ میں قدردان ہوں۔ جی اللہ اکبر۔ یہاں پر حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام کی مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا، اور یہ حدیث پاک بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث پاک۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن کریم کی تلاوت کرے
تو فرمایا قرآن کے ہر حرف پر تلاوت کرنے والے کو ایک حسنہ وہ عطا کیا جائے. اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حسنہ 10 نیکیوں کو کہتے ہیں. اور قربان جائے سید عالم علیہ السلام پر ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, میں تو یہ کہتا ہوں الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے, یعنی الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں عطا ہوگی. ٹھیک ہے جی, اللہ اکبر. مجھے سید الشہداء کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ آپ کا ایک قول مبارک یاد آ رہا ہے جسے فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین نے نقل فرمایا. وہ فرماتے ہیں سیدنا امام علی مقام تلاوت اور نماز, تلاوت اور نماز کو میں نے عرض کیا تھا ذہن میں رکھنا. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے نماز کے اندر اور نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کے. اچھا یہ سوال بھی بڑا کیا جاتا ہے کہ نماز بیٹھ کے پڑھنی چاہیے کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ کو تحفہ کرتا ہوں, فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ہم تو مفتی عشق بریلی کے تاجدار کے ماننے والے, ہم تو یہ کہیں گے ہم تو عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے جی. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کھڑا ہو کے نماز پڑھے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ جل وعلا اسے ہر حرف کے بدلے 100 نیکی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا جو بیٹھ کے نماز پڑھے اور بیٹھ کے نماز کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر حرف پر 50 نیکیاں عطا فرمائے. یعنی کہ ہاف سے جی جی جو بیٹھ کے پڑھے گا, جو بیٹھ کے پڑھے گا. میں نے عرض کیا کہ یہ ناظرین پر فیصلہ ہے, کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو ہر حرف پر 100 نیکی, بیٹھ کر نماز پڑھی جائے تو ہر حرف پر 50 نیکیاں. اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جائے. سبحان اللہ. کیونکہ گھرانہ سخیوں کا ہے اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جیسا سخی کہاں سے اب دنیا میں آئے گا. کسی کہنے والے نے کہا تھا قاتل نے سر جو مانگا تو وہ بھی عطا کیا, قاتل نے سر جو مانگا تو وہ بھی عطا کیا, رکھے گا وہ بھی یاد سخاوت حسین کی. سبحان اللہ. تو جہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو امام علی مقام نے خوشخبری سنائی, پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو اور نماز کے اندر تلاوت کرنے والے کو خوشخبری سنائی, اور پھر بغیر نماز کے تلاوت کرنے والے کو خوشخبری عطا فرمائی, اس کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اب اس شخص کو بھی حوصلہ دے دیا جو قرآن بیٹھ کے سننے والا ہے. فرمایا جو قرآن سنے گا, صرف سنے گا, امام علی مقام فرماتے ہیں اسے ہر حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین بڑے دکھ کے ساتھ جہاں تک بھی مخلص و مخلص حضرات میری یہ گفتگو سننے کی سعادت پا رہے ہیں, میں آج ذانہ التماس کرنا چاہوں گا کہ ہماری محافل کا یہ جو دستور چل پڑا ہے نا کہ قاری صاحب اگر آ ہی جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر تلاوت ختم کر دی جائے. جی بالکل. ہمیں سوچنا ضرور ہوگا ہے جی. اللہ اکبر. بہرحال شاید کہ کسی دل میں تر جائے کھری بات. امام علی مقام کا قول جو ہے نامکمل ہے, میں اسے مکمل کیے دیتا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت مکمل کر لیتا ہے, جو مکمل قرآن شریف کر لیتا ہے, امام علی مقام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک دعا مختص فرما دیتا ہے. وہ ایک دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. اب یہ اس کی مہربانی پر ہے, وہ آج قبول فرما لے یا قیامت کے دن اسے قبول فرما. سبحان اللہ. تو یہ قرآن اور رمضان کے ساتھ مشتق رہنے کے یہ فوائد ہیں. ایک اور حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, بڑی ہی مزیدار اور بڑی ہی پیاری حدیث پاک, کیا کہنے سید عالم علیہ السلام کا ہر فرمان ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کی مثال لیمو کی طرح ہے. ناظرین کتنی پیاری حدیث پاک ہے. اور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جامع الکلام بنایا. آقا فرماتے ہیں ایک لفظ کہوں گا کائنات کے سارے لفظ اس میں سمو کے رکھ دوں گا. میری سرکار نے فرمایا جو بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ لیمو کی طرح ہے. عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس کا رنگ بھی, اس کا ذائقہ بھی مزیدار ہوتا ہے, اس کی خوشبو بھی بڑی لطیف ہوتی ہے. اور ارشاد فرمایا جو مومن, جو بندہ مومن تلاوت نہیں کرتا, جو تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور, یعنی اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی, ذائقہ بڑا میٹھا ہوتا ہے.
اچھا حدیث نامکمل ہے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ فاسق جو تلاوت تو کرتا ہے لیکن ہے فاسق، سرکار فرماتے ہیں اس بندے کی مثال نیاز بو کی طرح ہے جس کی خوشبو تو بڑی پیاری ہے لیکن اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہے. اور آخری فرمان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر پورا ہو رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ فاسق فاجر جو تلاوت نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے. وہ ایسا پھول ہے، ایسا پھل ہے کہ جس کی خوشبو بھی کڑوی ہے اور جس کا مزہ بھی کڑوا. تو ناظرین مکرم، یہ رمضان اور قرآن کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. سرکار فرماتے ہیں جب تجھے رمضان عطا کر دیا جائے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام میں قرآن کی تلاوت کر کے جو سارا دن روزے کی وجہ سے روح کو پاکیزگی عطا ہوئی ہے، اب قرآن پڑھ کے قرآن کے انوار و تجلیات بھی اپنی روح پر جاری کرنے کی سعادت حاصل کر تاکہ تجھے دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کر دی جائے. سبحان اللہ. تو اسی سوال کے ضمن میں ہے کہ یہ جو لوگ کوئی ایک سورہ کو یا چند سورہ کو قرآن پاک سے افضل کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے مختصر سا؟ جی اس میں یہ ہے کہ دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ لوگ سورہ یاسین شریف کی تلاوت گھروں میں کرواتے ہیں، سورہ بقرہ شریف کی، اور وہ کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ قرآن شریف سے بہت افضل ہے. تو بات یہ نہیں ہے ناظرین، یہ ہمیں ذہن نشین بات کرنی چاہیے کہ بھائی پورے قرآن شریف میں سے اگر سورہ یاسین شریف کی افضلیت کا یہ عالم ہے کہ جس کے بارے میں سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین شریف. تو فرمایا جس قرآن شریف کی ایک سورہ یاسین شریف کا یہ عالم ہے اس پورے قرآن کے کیا کہنے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ضرور یاد کرو. فرمایا یہ چمکتی اور روشن دار صورتیں ہیں. فرمایا کل قیامت کے دن اپنے یاد کرنے والے کے حق میں یا تو یہ غول کی صورت میں آئیں گی جس طرح پرندوں کے غول آتے ہیں، یا یہ بادلوں کی صورت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گی اور اللہ سے جھگڑا کریں گی کہ یا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں یاد رکھا ہے، آج ہم اسے نہیں بھولیں. ہاں آج اس کے حق میں ہماری سفارش قبول کی جائے. اور متصل ہی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو سورہ بقرہ شریف کا یاد کرنا یہ باعث نجات ہے، باعث فرحت ہے، اور اس کو یاد نہ کرنا یہ باعث حسرت ہے. سرکار نے فرمایا یاد رکھو جادوگر اسے یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو یہ سوچنا یہ ہوگا ہمیں کہ جب ایک سورت کا مقام یہ ہے تو پورے قرآن کا کیا مقام ہوگا.